اگر کسی کو کونا نہیں چاہتے تو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت کسی کو کسی کا نہیں رہنے دیتا۔ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا جس میں ہم نے کسی کو کھو دیا ہو۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، بس خاموشی ہی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ تلاش کرتے ہو اور وہاں کوئی اور موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی درد کو محسوس نہیں کر سکتا تو اسے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شخص سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو چپ ہو کر بھی سب کچھ سہ جاتا ہے۔ کوئی اگر تمہیں سمجھنے کی بجائے تمہیں غلط سمجھنے لگے تو خاموشی بہتر ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ جو سب کا سہارا بنتے ہیں خود سب سے زیادہ تنہا ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر کسی کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت نہیں۔ جب انسان رو کر بھی سکون نہ پائے تو سمجھ لو کہ اس کا درد بہت گہرا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے جس کے لیے سب کچھ چھوڑا وہی آپ کا نہیں رہا۔ محبت میں روٹھ جانا عام بات ہے، مگر کسی کو کھو دینا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جو لوگ سب کے سامنے بہت ہنستے ہیں رات کو سب سے زیادہ روتے ہیں۔ کوئی کسی کو اتنی آسانی سے نہیں بھولتا، بس دکھاوا کرتا ہے کہ بھول چکا ہے۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اس نے اپنی دین کو محفوظ کر لیا۔ دلوں کی زنگ آلودگی اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے۔ نیکی وہ ہے جو دل میں سکون پیدا کرے اور برائی وہ ہے جو بے چینی دے۔ دنیا ایک سایہ ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، یہ کبھی نہیں رکے گا۔ سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت تم سے حفاظت مانگتی ہے۔ دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کو شکست دے دیتا ہے۔ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے وہ پیٹھ پیچھے تمہیں برا کہتا ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ ایسا علم بیکار ہے جو عمل میں نہ آئے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہی بہترین ساتھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر چاہو گے کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اچھے وقت آنے کی 5 اہم نشانیاں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں، جیسا کہ نیا مواقع، بہترین تعلقات یا صحت میں بہتری، تو یہ اچھے وقت کی آمد کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو یہ مثبت توانائی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اچھے وقت کو لاتا ہے۔ اگر آپ اندرونی سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے والی ہے۔ اگر آپ کو نیا مواقع ملنا شروع ہو جائے، جیسا کہ نئی ملازمت، نیا رشتہ یا نیا شوق، تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے کہ اچھے وقت آنے والا ہے۔ ایک مثبت رویہ رکھنا اور زندگی میں اچھے پر توجہ مرکوز کرنا اچھے وقت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دنیا کی محبت سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جانچو، نہ کہ اس کے الفاظ کے مطابق۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو دنیا کی محبت خود ہی نکل جاتی ہے۔ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ شیطان کو شکست دے دیتا ہے۔ تمہاری نیت تمہارے عمل سے زیادہ اہم ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کر جاؤ، نہ کہ
اپنے اعمال سے ان کو دین سے دور کرو۔ جو اپنے دل کو صاف رکھے گا اس کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ نفس کو پاک کرنے والا ہی اصل کامیاب شخص ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کے دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنی حقیقت کو جان لیا۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا سب سے بہترین طریقہ سچائی اور اخلاص ہے۔ جو اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جب تمہیں دنیا کی کوئی چیز دکھ پہنچائے تو آخرت کو یاد کرو۔ ایمان اور خوف ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو ایمان رکھے گا وہ خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علم کو محض علم کے لیے مت حاصل کرو بلکہ عمل کے لیے حاصل کرو۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بہتر بنا لیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں سکون ہے اور دنیا کی خواہشات میں پریشانی۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں گرنے سے پہلے اپنے اعمال دیکھو۔ جو شخص اپنے کردار کو بہتر بنا لے اس کا انجام بہتر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے راستے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نفس کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اللہ کا بندہ بنا جائے۔ جو زندگی کو آخرت کی نظر سے دیکھے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر زخم بھرا جا سکتا ہے مگر دل کا زخم صرف اللہ کی یاد سے بھر سکتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھ لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی خواہش انسان کو غلام بنا دیتی ہے اور اللہ کی محبت آزاد کر دیتی ہے۔ جب تمہاری نیت نیک ہوگی تو اللہ تمہارے ہر کام میں برکت ڈال دے گا۔ جو شخص کم بولتا ہے وہ کم غلطیاں کرتا ہے۔ جو علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے اس کا علم کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جو اپنے دل کو پاک کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ صبر اور شکر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دنیا کی طلب انسان کو اندھا کر دیتی ہے مگر آخرت کی طلب بصیرت دیتی ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے وہ کبھی دنیا کے غموں سے نہیں ہارتا۔ ایمان کا سب سے بڑا حصہ اچھے اخلاق ہے۔ اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ مخلوق کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تمہارے پاس زیادہ ہو تو دوسروں کے ساتھ بانٹ دو اور جب کم ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ اپنے بندوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، آخرت کی کامیابی دائمی ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نیت کو صاف رکھو، اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ سچ بولنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص آخرت کی تیاری کرتا ہے دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے۔ جو شخص غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ شیطان پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اللہ کی محبت دل کو روشنی دیتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے۔ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان کا سب سے قریبی راستہ ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا اصل محبت ہے۔ جو اللہ کی احکام پر عمل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے اس کی منزل جنت ہے۔ اللہ ہر دل کی حالت کو جانتا ہے، لہذا اپنے دل کو پاک رکھو۔ دنیا کی حقیقت کو پہچانو، یہ محض ایک امتحان ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کی محبت انسان کو دنیا کے دکھوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ جو دوسروں کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ اگر قسمت خراب جا رہی ہے تو یہ 4 کام آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے روزمرہ کے رویے پر غور کریں، اپنی عادتوں اور فیصلوں کا جائزہ لیں۔ کہیں آپ خود ہی اپنے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے۔ غلط فیصلے اور منفی سوچ قسمت کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ نمبر 2، شکر ادا کرے اور مثبت رہے۔ بری قسمت اکثر ہمارے منفی رویے اور شکوے شکایت سے جڑی ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس پر شکر ادا کرے اور مثبت رویہ اپنائے۔ شکر گزاری قسمت بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ نمبر 3، محنت اور استقامت کو جاری رکھے۔ کبھی قسمت کا انتظار نہ کرے بلکہ خود مواقع پیدا کرے۔ محنت اور مسلسل جدوجہد اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمت نہ ہارے اور آگے بڑھتے رہے۔ نمبر 4، اچھے اعمال اور دعاؤں کا سہارا لے۔ اچھے اعمال اور دوسروں کے لیے نیک تمنائیں آپ کی زندگی میں برکت لا سکتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرے، دعائیں مانگے اور اپنی نیت کو خالص رکھے۔ یہ سب آپ کے راستے آسان کر سکتی ہے۔ یاد رکھے قسمت صرف انہی کا ساتھ دیتی ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ جو اپنے خوف سے لڑتا ہے وہ حقیقت کا سفر شروع کرتا ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں دیکھیں گے باہر کی حقیقت کبھی واضح نہیں ہوگی۔ حقیقت کبھی الفاظ میں نہیں بلکہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔
محبت وہ زبان ہے جو دل کی گہرائیوں میں سمجھاتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ جب دل کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وقت خود بہت رک جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت خواب جیسی ہے، بیداری موت کے بعد ہوتی ہے۔ جب تمہاری زبان خاموش ہوتی ہے تب تمہارا دل بولتا ہے۔ علم ایک ایسا چراغ ہے جو جتنے چراغوں کو جلائے خود اتنا ہی روشن رہتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں عزت چاہتے ہو تو اللہ کی نظروں میں جھک جاؤ۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر لو۔ اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جب دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے تو اللہ کی محبت کم ہونے لگتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا غلام بن جائے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کرے تو پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اللہ کی محبت وہ دریا ہے جس میں جتنے ڈوبو گے اتنی ہی پیاس بڑھے گی۔